عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، ہمارا ماننا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور آسمانوں پر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ واپس اس دنیا میں بھی آئیں گے، لیکن بہت سے لوگ، بہت سی دنیا کا کچھ حصہ یہ مانتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمانوں پر ہیں، وہ تو مر چکے ہیں، اور وہ اپنے حساب سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ کیسے مر چکے ہیں اور دفنائے جا چکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور قرآن میں کیا کہیں کوئی ایسی کوئی ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس بھی آئیں گے اور جو ہم مانتے ہیں وہ سچ ہے؟ تو یہ ہم کیسے لوگوں کو کہاں بتائیں کہ کہاں پڑھیں وہ قرآن میں؟ بات تو قرآن کی ہے ساری۔ اچھا، بڑا گہرا شبہ ہے جی اور واقعی بڑا مارکت الآرا مسئلہ ہے یہ۔ جی جی اور بہت سے مفکر قرآن کہلانے والے لوگ تو کہتے ہیں جی قرآن میں تو کہیں بھی وہ حیات عیسیٰ ثابت نہیں ہے جی کہ وہ زندہ ہیں، جی اور ایک طبقہ بھی یہ بات کہتا ہے۔ جی تو لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ موت عیسیٰ ثابت کر دیں قرآن سے، جی کہ قرآن سے ثابت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، جی تو ہم گیو اپ ہو جائیں گے۔ ہاں تو اب وہ حیات ٹیکنیکلی تو حیات عیسیٰ ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اچھا کیونکہ ایک آدمی جو دنیا میں زندہ تھا، ایگزسٹ کرتا تھا، اس کی تو موت کے اوپر ثبوت چاہیے، جی اس کے حیات میں تو کوئی ثبوت نہیں مارتا۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے۔ بالکل، ڈیتھ سرٹیفکیٹ مرنے والے پہ ہوتا ہے۔ جی وہ تو ایک آدمی زندہ ہے تو کوئی نہیں کہتا زندہ ہونے پہ دلیل پیش کرو، وہ جب مرتا ہے اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے اس کو کیا جاتا ہاں جی مر چکا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو ٹیکنیکلی حیات عیسیٰ پر ہمیں دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ایگزسٹ کرتے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ زندہ تھے، پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جب پیدا ہوئے تھے، اچھا اس وقت ضرورت پیش آتی ثبوت کی، وہ قرآن میں ثبوت موجود ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک۔ لہٰذا یہ وجہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں بھی ڈاکٹر لکھتا ہے ہاں زندہ بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک۔ جب مرتا ہے تو پھر ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ بالکل۔ اب وہ عیسیٰ جو زندہ ہو گئے تھے قرآن کے حساب سے، پیدا ہو گئے تھے، اب وہ جب وہ مریں تو مرنے پر ہمیں ثبوت چاہیے، زندہ پہ تو نہیں۔ زندہ کا ثبوت تو چلا آ رہا ہے، زندہ ہے اور اوجل ہے۔ ہاں وہی نا، زندہ پہ ثبوت چلا آ رہا ہے، اب مرنے پہ ان کو دلیل پیش کرنی ہے کہ وہ موت عیسیٰ ثابت کریں قرآن سے۔ جی پہلی بات تو یہ۔ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو مرنے کے دو عنوان ہوتے ہیں، جی ایک ہوتا ہے طبی موت مرنا، جی ایک قتل ہونا۔ جی قتل ہونے کی دو شکلیں ہوتی، ایک ہے پھانسی پہ لٹکا کے مار دیا، ایک ہے کسی اور طریقے سے کسی تیز حالے سے مار دیا۔ جی یہ تو گویا کہ یہ تین صورتیں ہوتی مرنے کی۔ جی تو موت کی صورت یہ ہوتی ہے، تو قرآن نے موت کا لفظ اسی طریقے سے قتل کا لفظ استعمال کیا کہ موت سے مراد طبی موت، اور قتل سے مراد یہ ہے کہ اس کی دو شاخیں، ایک پھانسی کے ذریعے سے قتل، ایک کسی اور ذریعے سے قتل، ٹھیک۔ قرآن کریم نے یہ جو موت کا لفظ استعمال کیا اور قتل کا لفظ استعمال کیا، ہر نبی کے لیے استعمال کیا، حضرت عیسیٰ کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا؟ میں یہ سوال کرتا ہوں، نہیں کیا۔ نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ کے لیے وفات کا لفظ استعمال کیا، جی آخر اس میں کیا راز ہے؟ اچھا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال کیا، جی ہاں اللہ نے، کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول افئن مات، اگر تو مر جائے یعنی تبھی موت مر جائے، او قتل انقلبتم، یا تو قتل کر دیا جائے تو کیا یہ سارے لوگ دوبارہ کافر ہو جائیں گے؟ یہ قرآن نے کہا۔ تو نبی کے لیے بھی وہاں پہ استعمال کیا موت کا اور قتل کا لفظ استعمال کیا، جی ٹھیک۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے وہاں موت اور قتل کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور نہ صرف استعمال نہیں کیا بلکہ نفی کر دی کہ موت اور قتل عیسیٰ پر وارد نہیں ہوا۔ یعنی یوں کہہ دیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ یہ یہود جو ہیں یہ عیسیٰ کو نہ قتل کر سکے ہیں نہ ان کو سولی چڑھا سکے ہیں، کیونکہ انسان کی طرف سے مارنے کی دو عنوان تھے نا، قتل یا سولی، تو قرآن نے دونوں کی نفی کر دی کہ نہ قتل کر سکے نہ سولی چڑھا سکے۔ تو دیکھو جہاں قتل اور سولی آئی تو وہاں عیسیٰ سے روک دیا اس کو، ٹھیک۔ اور دوسرا عنوان تھا موت کا، تو موت کا لفظ بھی روک دیا، کہا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِقَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا مگر ضرور بضرور وہ ایمان لائے گا عیسیٰ پر، عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ تو وہاں بھی موت کو روک دیا، موت سے ابھی تو موت آئی نہیں، موت سے پہلے سارے بنی اسرائیل مسلمان ہوں گے، عیسائی سارے مسلمان ہوں گے عیسیٰ کے ہاتھ میں، اور وہ وقت ابھی آیا ہی نہیں دنیا میں کہ سارے عیسائی مسلمان ہوئے ہوں۔ تو وہاں بھی موت ہی قبلہ موت ہی کہہ کہ وہاں بھی عیسیٰ سے موت کو روک دیا کہ عیسیٰ بھی مرا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے عیسائی آج تک مسلمان ہوئے کہاں دنیا میں، ٹھیک۔ تو دیکھو یہ ٹیکنیکل بات سمجھنے کی ہے کہ قتل اور صلب
اور موت، یہ جو تین لفظ ہیں عیسیٰ سے اللہ نے کیوں ہٹائے ہیں؟ جی وفات کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ جی یہ اس سوال کا جواب دے دیں. جی اس پر اگر غور کریں گے تو آپ نتیجے پہ پہنچیں گے. اللہ نے وفات کا لفظ استعمال اس لیے کیا کہ وفات کے لفظ میں جو فرمایا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، کہ میں تجھے وفات دوں گا، جی وَرَافِعُكَ الیہ، اور تجھے میں اپنی طرف اٹھا لوں گا. ٹھیک ہے، انی متوفی کا وَرَافِعُكَ الیہ، اپنی طرف اٹھا لوں گا. اب یہاں متوفی کا لفظ استعمال کیا، تجھے وفات دوں گا. وفات کے لفظ میں اصل میں بڑی ٹیکنیکل تفصیل ہے، کیونکہ وفات کا لفظ وفا سے ہے. جی ہاں. اس کا مطلب پورا پورا لینا. جی اس کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ یہود آگے تھے باہر مکان کے اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے اندر آنا چاہتے تھے، اور ان کو خبر ہوئی کہ بھئی یہ اچھا وہاں پہنچ گئے، یہ دشمن رومی فوجیں پہنچ گئی ہیں، تو اس وقت جو اللہ نے آپ کو فوراً بشارت دیا، گھبرائے نہیں، انی متوفی کا، میں تجھے پورا پورا لے لوں گا. پورا لینے کا کیا مطلب؟ جسم و روح دونوں کے ساتھ پورا پورا میں تجھے لے لوں گا، اور رافعُکَ الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو اٹھانا جو ہے وہ جسم و روح دونوں کا اٹھانا، وہ اس لیے کہ اللہ نے جب کہا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہ قتل کر سکے نہ سولی چڑھا سکے. جی ہاں. تو سوال یہ ہے کہ قتل کس کو کیا جاتا ہے؟ جسم کو کیا جاتا ہے، روح کو کیا جاتا ہے؟ جسم کو نہیں، یا اکیلے جسم کو نہیں کیا جاتا، کہ جسم میں روح نہیں ہے اچھا تو وہ تو مرا ہوا ہے، اس کو کوئی سولی نہیں چڑھاتا، نہ قتل کرتا. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا اکیلی روح جو ہے، روح کو بھی کوئی قتل نہیں کر سکتا، روح تو نکل گئی. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب نہ اکیلے جسم کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ اکیلے جسم کو سولی چڑھایا جا سکتا ہے بلا روح، اور نہ اکیلی روح کو انسان قتل و سولی چڑھا سکتا ہے. جسم مار روح دونوں ہوں زندہ، اس کو چڑھاتے ہیں. مکمل بات. مکمل بات. تو اللہ نے جب یہ کہا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہ قتل کر سکے نہ سولی چڑھا سکے، اس کا مطلب وہ عیسیٰ جسم اور روح کے ساتھ ہے. اور آگے کا وما قتلوہ یقینا، یقیناً وہ قتل نہیں کر سکے عیسیٰ کو، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو اس کا مطلب وہ جسم اور روح جس دونوں کو قتل نہیں کر سکے، اس دونوں کو پورے کے پورے کو اٹھایا ہے. جی ہاں. تو زندہ سلامت آسمان میں اٹھایا نا. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ تو عقلی طور پر بھی قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عیسیٰ کو زندہ سلامت جسم مار روح کے ساتھ اٹھایا. جی. تو اکیلا جسم نہیں اٹھایا. اور یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ مار دیا، مارنے کے بعد جسم اٹھا لیا. بھائی اگر آپ فطری بات ہے کہ اگر دشمن آیا کسی کو قتل کرنے کے لیے، اب وہ اس کے قتل سے پہلے اللہ نے اس کو مار دیا، تو اللہ نے تو اس دشمن کا ساتھ دے دیا، ایسے ہی اس کا منشا پورا ہو گیا. دشمن کہا کہ لو چلو دیکھو ہم بھی یہی چاہتے تھے، مر گیا. کام آسان ہو گیا. تو عیسیٰ کی عزت ہوئی، ذلت ہوئی؟ تو ذلت ہوئی. جی. تو یہود مارنا چاہتے تھے، تو اللہ کی تائید تو یہ تھی کہ اس کو پھر زندہ سلامت اٹھاتے. اگر اللہ طبی طور پہ اس کو مار دیتے تو یہود اور دشمنوں کا تو منشا پورا ہو گیا. بات تو یہ کامن سینس کی بات ہے. تو اس کا مطلب اللہ نے پورے جسم اور روح کے ساتھ عیسیٰ کو اوپر اٹھایا ہے، اور یہودیوں کا ہاتھ نہ جسم پر پڑا نہ روح تک پہنچ سکے، اور وہ اللہ نے زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر. جی. جب زندہ آسمانوں پر اس کا جانا ثابت ہو گیا. اور اس بات پہ حیران ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جس عیسیٰ کی پیدائش اتنی غیر معمولی ہوئی، جی. اس کی پیدائش اتنی غیر معمولی ہوئی کہ بغیر باپ کے پیدا کیا، اور پھر پنگوڑے کے اندر وہ باتیں کر رہا ہے اور اپنی عبدیت کو ظاہر کر رہا ہے، اپنی رسالت کو ظاہر کر رہا ہے. تو یہ خود جب اتنی غیر معمولی جو اس کے ساتھ معاملات ہیں، اس کی موت کے بارے میں اگر کوئی غیر معمولی منظر سامنے آ جائے تو حیرانی کس بات کی ہے؟ تو اگر آپ اس کی موت کو کامن سینس میں لانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی حیات جو تھی اس کو بھی کامن سینس میں لائیں نا، کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ جیسے معجزاتی طور پہ ان کی پیدائش ہے، ایسے معجزاتی انداز میں اللہ نے ان کو وفات بھی دینی ہے، لہذا معجزاتی طور پہ ان کو اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت میں نیچے آئیں گے. اس کی دلیل قرآن میں کہا ہے، یہ آیت جو میں نے پڑھی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب یعنی عیسائی سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے عیسیٰ کے ہاتھ پر، اس عیسیٰ کے مرنے سے پہلے پہلے. تو ابھی تک زمانے میں کوئی آئے نہیں ایسا وقت کہ سارے عیسائی مسلمان ہوئے ہوں. مطلب اگر قرآن پہ یقین ہے تو یہ بھی یقین کریں حضرت عیسیٰ آئیں گے، ابھی آنے والے، ابھی موت ہوئی نہیں، کیونکہ وہ منظر آنا ہے کہ سارے عیسائی مسلمان ہوں. اس لیے جو اس کا مطلب قرآن بتا رہے کہ عیسیٰ آئیں گے. پھر ایک اور آیت جس میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ یہ عیسیٰ جو ہے یہ پنگوڑے میں بھی باتیں کرے گا انسانوں سے اور بڑھاپے میں بھی کرے گا. ابھی تو آیا نہیں، بڑھاپا تو آیا نہیں. بڑھاپے میں باتیں کس نے سنی ان کی؟
کسی نے یعنی بچپن میں تو سنی، بڑھاپے میں نہیں سنی. اس کا مطلب بڑھاپا آنا ہے. اور بڑھاپا کب آئے گا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ واپس آئیں گے، کیونکہ 33 سال کی عمر میں وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے جی. اور واپس آ کے 40 سال رہیں گے. گویا کہ 73 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا. 73 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا تو بوڑھے ہوں گے، تو بڑھاپے میں بھی باتیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصل میں، کیونکہ ایک اور بات سمجھیں کہ بڑھاپے میں باتیں کرنا تو کوئی کمال نہیں ہے، سارے کرتے ہیں. پنگوڑے والا کمال تھا، بڑھاپے کو کیوں ذکر کیا؟ اصل میں اسی میں اللہ نے عقیدے کی اصلاح کی ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے، کیونکہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، عیسیٰ زندہ ہیں. کیونکہ زندہ ہے تبھی تو واپس آ کے بڑھاپے میں بھی تم ان کی باتیں سنو گے، مطلب ابھی ان پر بڑھاپا آنا ہے. تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ زندہ ہے تبھی تو بڑھاپے میں آ کے آپ باتیں کریں گے، کیونکہ ابھی تک ایسا زمانہ آیا نہیں کہ عیسیٰ نے انسانوں میں بڑھاپے میں باتیں کی ہو. تو اللہ نے وہ بڑھاپے کا عنوان ذکر کر کے اصل میں اس عقیدے کی اصلاح کی ہے کہ لوگ دھوکہ نہ کھا لیں کہ عیسیٰ جو فوت ہو چکے جیسے سارے ہو گئے. نہیں، بلکہ عیسیٰ جو موجزاتی طور پہ آسمانوں پہ زندہ ہیں اور پھر واپس آئیں گے تو بڑھاپے میں باتیں کریں گے. تو بڑھاپے میں باتیں کرنا اٹ سیلف کوئی کمال کی بات نہیں، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ بڑھاپا آئے گا ان پہ اور وہ ابھی زندہ ہے اور زمین پہ آ کے باتیں کریں گے. تو حضرت یہ تو قرآن کی روح سے تو کئی دفعہ ثابت ہو گیا. ثابت ہو گیا. آپ نے چند منٹوں میں جو باتیں ثابت کر، بالکل. مطلب یہ تو 2-3 میں نے کسی حدیث کا ذکر نہیں کیا. میں اس لیے نہیں کیا کہ وہ دوسرے جو مفکر قرآن کہتے ہیں نہیں حدیث کی بات نہ کریں. جی میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو آپ کو صرف قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. اور کتنی آیتوں پہ میں بات کر سکتا ہوں کہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ عیسیٰ زندہ ہیں اور وہ آپ واپس آ رہے ہیں. کیونکہ ابھی یہ زمانہ آیا نہیں کہ وہ واپس آئیں. تو معلوم یہ ہوا کہ میں نے قرآن سے ثابت کیا، اس لیے کیونکہ ان کو قرآن دانی کا دعویٰ ہے نا، تو مجھ طالب علم کی قرآن کو بھی اب سمجھ لیں اور وہ بھی اس پر غور کر لیں کہ وما قتلوا وما صلبوا میں اللہ نفی کس چیز کی کر رہا ہے. اور پھر اس سوال کا جواب دے دیں کہ ہر نبی کے بارے میں موت اور قتل کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، لیکن عیسیٰ کا جب ذکر آتا ہے وہاں موت اور قتل کا لفظ استعمال نہیں کر رہے بلکہ نفی کر رہے ہیں اور وفات کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. آخر یہ اسلوب بدلنے میں راز کیا ہے؟ پر راز یہی ہے کہ اس عقیدے کو پختہ کرنا مقصود ہے کہ عیسیٰ زندہ ہیں اور قرب قیامت میں واپس آئیں گے اور اسلام کو پرچم بلند ہوگا. بہت